अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 7th की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग करेंगे रिवीजन अपनी सिलेबस की। रिवीजन में हम लोग लेक्चर नंबर हमारा 1 है। सबसे पहले हम लोग करेंगे सबक हम्द की, दूसरा सबक है मक्का से हिजरत और तीसरा सबक है चिड़िया और हाथी। हम इन तमाम के अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और सवालों के जवाबात और अशार की हम लोग तशरीह करेंगे। सबसे पहले हमारा हम्द है अल्फाज मायनी निज़ाम हस्ती। निज़ाम हस्ती यानी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला। ताजे वकार इज़्ज़त का वादा। सराहना, सराहना, तारीफ करना। बशर इंसान को कहते हैं। अक्स साया, समात सुनने की कुव्वत यानी हमारे कान। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज मायनी बसेरा यानी रिहाइश करना। सानेहा अलमनाक वाक़या। एहतसाब बाज पुर्स करना, किसी चीज़ के काम के मुतालिक पूछना। ये जा वो जा फौरन भाग जाना। यक ज़बान मुत्तफ़िक होकर, एक ज़बान होकर। कूच करना, चले जाना। आगे हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज जुमले। अल्फाज के जुमले स्टूडेंट आप लोग खुद भी बना सकते हैं और अल्फाज के जुमले ये भी हैं। इनके मैं तमाम मीनिंग के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्फाज क्या है हमारे? तालीमात। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए, यानी जो उन्होंने हमें बताया है उसको हमें सीखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। माबूद अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानना चाहिए, सिर्फ हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अहद आज से हम अहद करते हैं, वादा करते हैं कि हम मेहनत करेंगे, कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे। गुलाम गुलाम पर कभी जुल्म मत करो, यानी जिससे आप काम लेते हैं ये जो आपके मातहत काम करता है। हुक्म कुरान के हुक्म की तामील करनी चाहिए, उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। इंतखाब चुनना, नेकी के रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। काफिला मदीने की जानिब एक काफिला ऊँटों पर सवार होकर रवाना हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद को कहते हैं एक काफिला। आगे हम पढ़ेंगे इसके अशार की तशरीह। अशार की तशरीह करने से पहले हम लोग लिखते हैं शायर का नाम। जो भी इस शायर का नाम है उसके शायर का नाम हम लोग लिखते हैं। शेर क्या है हमारा? तलाश ना कर उसको बुतों में। किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की बात हो रही है कि अल्लाह ताला को हमें बुतों के अंदर तलाश नहीं करना चाहिए। वो है बदलती हुई रुतों में, यानी तब्दील होते हुए मौसम भी कह सकते हैं। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। इसकी तशरीह में क्या आएगा कि अल्लाह ताला की हम तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की एक ज़ात ऐसी है जिसको तलाश हमें करना चाहिए और हमें उसको सिर्फ बुतों में तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि बदलते हुए हर मौसम में, गर्मी में, सर्दी में, ख़िज़ा में, बहार में, जो अपने मुकर्ररा वक्त पर, यानी जो वक्त उसका मुकर्रर कर दिए गए हैं उन पर हर मौसम आते हैं, यानी तब्दील होते रहते हैं। उन मौसमों में अल्लाह ताला की निशानियों को हमें तलाश करना चाहिए। दिन हो या रात हो, वो तमाम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बदलते हैं। दिन और रात किसी और इंसान की मर्जी से नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला को दिन और रात में, रात को दिन में बदलना बदल देता है। मौसमों का बदलना और दिन और रात का अपने वक्त पर तब्दील होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। बेशक अल्लाह ताला ही की ज़ात ऐसी है जो हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि ये तमाम दुनिया की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं।
اب ہم پڑھیں گے ان کے سوالوں کے جوابات۔ سوالوں کے جوابات میں سوال نمبر 1 ہے ہمارا کہ مکہ میں مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد کس کی تھی؟ جواب ہے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ سوال ہے ہمارا سوال نمبر 2، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے کے پاس تبلیغ کے لیے گئے؟ تبلیغ کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کسی اور قبیلے کے پاس گئے تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کے پاس جاتے رہے تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ دینی شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کس شہر کے فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا؟ یعنی اسلام کی دعوت دینے پر کس جو شخص ہے اس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے یثرب کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ خزرج تھا اور دوسرا قبیلہ اوس۔ دونوں قبیلوں نے حضور کی تبلیغ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ آگے ہے ہمارے سوال کہ دانا چڑیا کے خیال میں ہاتھی کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی چڑیا اور ہاتھی دونوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مند چڑیا نے کہا کہ اگر ہم ایک جان ہو جائیں گے یعنی مل جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم پر ان ہاتھیوں کا زور نہیں چل سکے گا، ہم ان کے ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ سوال نمبر ہمارا 2 ہے کہ ہاتھی نے کاکلی کی بات کیوں رد کر دی تھی؟ کاکلی کون تھی؟ آپ کو معلوم ہے ایک چڑیا تھی۔ ہاتھی نے غرور میں آ کر کہا تھا کہ اگر ہم روندے بھی جائیں تو کیا برائی ہے؟ 100 چڑیاں بھی ایک ہاتھی کی قدر و قیمت نہیں جان سکتی۔ کیوں نہیں جان سکتی؟ اس لیے کہ جو ہاتھی ہے وہ بہت بڑا ہے اور چڑیاں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، ہاتھی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سوال ہے ہمارا کاکلی کے مطابق زندگی کس چیز سے سکون پاتی ہے؟ جواب کاکلی کے مطابق زندگی صرف عدل اور دوستی سے ہی سکون پاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلا جائے۔ اگلا سوال ہے کہ چڑیوں کے مقابلے میں ہاتھی کی کمزوری کیا تھی؟ ہاتھی اپنی ایک کمزوری کی وجہ سے چڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہاتھی اڑ نہیں سکتا تھا اور چڑیاں جو ہیں وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے اردو بی کا۔ اردو بی میں آج ہے ہمارا عید الفطر۔ عید الفطر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا تہوار ہے، اس کو ہم بہت زیادہ خوشی سے مناتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ عید الفطر ہمارا جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہے۔ اس روز ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دونوں سخت محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارا ایک سخت محنت کا انعام ہوتا ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب عید کے دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح کو میٹھے پکوان بناتے ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جب عید کی نماز ادا کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ جب دعا ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ لوگ نماز پڑھنے کے بعد گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور پسند کے کھانے بناتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی ہمیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ پھر تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھر ملنے جلنے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تمام جو ہے وہ دن جو ہے وہ عید الفطر کے گزارتے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے، آگے ہے ہماری درخواست
درخواست اسٹوڈنٹ برائے حصول سرٹیفکیٹ کے لیے ہے. آپ کوئی بھی درخواست پڑھ سکتے ہیں. درخواست میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ باخدمت جناب پرنسپل صاحب کوما. ٹھیک ہے، باخدمت جناب پرنسپل صاحب، اس کے بعد ہم لوگ کوما لگاتے ہیں. پھر اگلی لائن میں ہم لوگ کیا لکھتے ہیں؟ پاک پائنیئرز جو ہے وہ پبلک ہائی اسکول کوما. اس کے بعد جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اور جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ لکھتے ہیں مقبول روڈ کوما اچھرا لاہور فل اسٹاپ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلے بھی میں نے آپ کو بار بار سمجھایا ہے. پھر ہم لوگ لکھتے ہیں جناب عالی. نیچے ہم اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا ہے. میں اپنے گھر والوں کو ان کے ساتھ پشاور جانا ہے، مجھے بھی وہاں جانا ہے، اس لیے مجھے اسکول سرٹیفکیٹ چھوڑنے کی جو ہے وہ دیا جائے سرٹیفکیٹ، تاکہ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکوں. آخر میں ہم لوگ لکھتے ہیں العارض، آپ کی شاگردہ اور اس کا نام اور کلاس کا نام. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم لوگ اس کے نیچے لکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے ان سلیبس کے مطابق تمام لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے. اسٹوڈنٹ، 5 سپتمبر سے آپ کے آن لائن پیپر شروع ہو رہے ہیں، جن کا وقت محدود ہوگا. آپ کا پیپر MCQs کی صورت میں ہوگا. ٹوٹل نمبر آپ کے 50 ہوں گے. 25 جو ہیں وہ MCQs ہوں گے. ہر MCQs کے 2 نمبر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، یا ایگزام سے متعلق بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، یا اسکول آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.